بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسی ویڈیو لے کر آئی ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، آپ کا دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کس قدر غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ ایک ایسی رات جس کی حقیقت جان کر حیران رہ جاؤ گے، ایک ایسی رات جسے چھوڑ دینا بدقسمتی ہوگی، ایک ایسی رات جس کی برکت خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ یہ کوئی عام رات نہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ تقدیر کے لکھے جانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ جو ہے شب برات۔ شب کا مطلب ہے رات اور بارات کا مطلب ہے نجات، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے اور بے حساب لوگوں کی قسمت کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ افسوس، آج کے دور میں ہم اس مقدس رات کو رسم و رواج کی نظر کر دیا ہے۔ اس بابرکت رات کو ہم آتش بازی میں ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات جھکنے کی رات ہے، یہ مبارک رات اللہ کے حضور رونے کی رات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے نجات دے دوں، اور یہ صدا پوری رات لگتی رہتی ہے۔ سوچو، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے دروازے کھول کر اعلان کر دے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں فوراً دیا جائے گا، تو لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر قطاروں میں لگ کر سفارشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا حصہ لینے پہنچ جائیں گے۔ لیکن افسوس، آسمانوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک خود ہمیں بلا رہا ہے، مگر ہم بے خبر سو رہے ہیں۔ یہ شب برات کی رات ہے، وہ مبارک رات جب زمین پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ کیا ہم اس رات جا کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم اس رات اللہ کے حضور جھک کر اپنی قسمت کے فیصلے نہیں بدلوا سکتے؟ یہ وہ رات ہے جسے سنوارنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور ضائع کرنے والے ناکام ہوتے ہیں اور بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو بابرکت رات کے بارے میں کچھ خاص معلومات دوں گی۔ یہ وہ رات ہے جسے پوری کائنات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، ایک ایسی رات جس میں تاریخ کے بے حساب حیران کر دینے والے اور عقل کو دھنگ کر دینے والے واقعات رونما ہوئے۔ اگر ہم آغاز انسانیت سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی شب برات میں قبول ہوئی، انہیں اسی رات زمین پر خلافت عطا کی گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے فیصلے کی رات بھی یہی تھی، جب پانی کے طوفان کا آغاز ہوا اور اللہ نے اپنی قدرت سے ظالموں کو نیست نابود کر دیا، تو وہ رات بھی شب برات کی رات تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس رات آگ میں ڈالا گیا تو وہ رات بھی شب برات تھی، اور اس بابرکت رات کے صدقے اللہ نے آگ کو حضرت ابراہیم پر گلزار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی رات اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا اور بنی اسرائیل کے لیے فرعون کے ظلم سے نجات کا راستہ کھلا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کا فرمان ملا۔ جس رات حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکومت کا اختیار دیا گیا، وہ رات بھی شب برات تھی۔ اسی رات کو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی رات بیماریوں سے شفا ملی۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور یہ رات مزید عظمتیں سمیٹتی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ بھی اسی رات پیش آیا، اور یہی وہ مبارک رات تھی جب دنیا کو وہ آخری نبی عطا کیا گیا جن کے آنے کی بشارت تمام آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ جب میرے نبی کو نبوت عطا ہوئی، جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ کے ہجرت کے فیصلے ہوئے، جب غزوہ بدر کا فیصلہ آسمانوں میں لکھا گیا، جب مکہ کی فتح کا وقت مقرر ہوا، یہ سب اسی رات کے فیصلے تھے۔
یہاں تک کہ آج بھی اس رات مطلب شب برات میں وہی عظمت، وہی رحمتیں، وہی فیصلے اور وہی برکتیں موجود ہیں۔ ہر سال اس رات میں آئندہ سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے، موت اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور اسی بابرکت رات کو اللہ کی عدالت لگتی ہے، جہاں پر بندے کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ سوچو یہ رات کتنی عظیم ہے اور ہم کتنی بے خبری میں اسے گزار دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے شب برات جیسی عظیم رات کو کھیل تماشے میں بدل دیا ہے، حالانکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، فیصلے لکھے جاتے ہیں، لیکن ہم اسے عید کی رات سمجھ کر عیاشیوں میں لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بچے آتش بازی کرتے ہیں، شور و گل کرتے ہیں، گلیاں میدان جنگ کا منظر پیش کرتی ہیں، اور ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو یہ سب کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، ہم نے کبھی سوچا کیا ہمارا یہ طرز عمل مدینے والے نبی کو خوش کر رہا ہوگا؟ کیا ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیشہ سادگی، عبادت اور استغفار کی تلقین کی، لیکن بڑے ہی ارمان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب وہ کریم آقا ہمیں اس حال میں دیکھتے ہوں گے کہ ہم اس مقدس رات کو ضائع کر رہے ہیں، جب وہ اپنی امت کو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے نافرمانیوں میں گم ہوتا دیکھتے ہوں گے، تو ان کا دل کتنا دکھی ہوتا ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی تصور کیا کہ ہمارے نبی مدینے میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور بے قرار ہو کر کہہ رہے ہوں گے، ہائے میری امت، میں نے تو تمہیں نماز، استغفار، درود، توبہ اور اللہ سے لو لگانے کا سبق دیا تھا، اور تم کھیل کود، آتش بازی، بازاروں کی رونقوں اور فضولیات میں لگ چکے ہو۔ تمہیں اللہ کو منانا تھا، مگر تم دنیا کو راضی کر رہے ہو۔ میرے محترم بھائیوں، سوچو کیا ہم وہ امت نہیں جن سے میرے نبی کو محبت تھی؟ کیا ہمیں اپنے نبی کے آنسو نظر نہیں آتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، مگر ہم نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر دیکھو، کیسی خاموشی ہے، کیسا اندھیرا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ہمارے ساتھ تھے، جو ہنستے بولتے جیتے تھے، آج وہ مٹی میں جا چکے ہیں، اور ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی وہاں پہ جانا ہے۔ ناظرین، سوچو جب فرشتے ہمارے اعمال کا حساب کریں گے اور ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، تو کیا ہم کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، ہم نے شب برات تیرے حضور جھک کر اپنی بخشش کروائی تھی؟ ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا ہم اس رات کو ضائع کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں گے؟ خدا را میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا کی چند لمحوں کی خوشی ہمیشہ کی بربادی میں نہ بدل دینا، کیونکہ جو ایک رات بھی اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو لے کر گزار لے، وہ آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس بابرکت رات کو 5 عمل ضرور کرنا، کیونکہ یہ 5 عمل تمہاری نسلوں کو سنوار دیں گے، تمہاری تقدیر بدل دیں گے، تمہارے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دیں گے، تمہاری غربت کو جڑ سے ختم کر دیں گے، تمہاری دعاؤں کو وہ اثر عطا کر دیں گے جو کبھی رد نہیں ہوگا۔ یہ 5 عمل تمہاری زندگی میں وہ خوشحالی لے کر آئیں گے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے خوشحال رکھے گی، وہ روشنی بخشیں گے جو کبھی بجھے گی نہیں، وہ دروازے کھلیں گے جو کبھی بند نہیں ہوگے، اور وہ برکتیں نازل کریں گے جو کبھی کم نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، توبہ اور استغفار کرنا۔ توبہ اور استغفار وہ طاقتور ہتھیار ہے جو مٹی میں دبے نصیبوں کو چمکا دیتے ہیں، جو برے وقت کو اچھے وقت میں بدل دیتے ہیں، جو مایوسی کو امید میں اور زوال کو عروج میں بدل دیتے ہیں۔ جب ایک بندہ دل سے توبہ کرتا ہے تو زمین و آسمان کے فیصلے اس کے حق میں بدلنے لگتے ہیں، اس کی بند قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس پر مشکلات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ایسی برکتیں اترتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔
توبہ گناہوں کو صرف مٹاتی ہی نہیں بلکہ تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ یہ دل کی وہ صفائی ہے جس کے بعد اللہ کی رحمت بے حساب برستی ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے برباد زندگیاں دوبارہ سنورتی ہیں۔ میں آپ کو ایک گناہ گار نوجوان کی توبہ کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا، نماز سے دور، ذکر سے غافل اور برائیوں میں مگن۔ دنیا کی چمک دمک نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ زندگی بس یہی ہے، جو دل چاہے کرو، جو مزہ دے وہی صحیح ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے گناہ لکھے جا رہے ہیں اور ایک دن ایسا آئے گا جب سب کچھ بدل جائے گا۔ ایک رات وہ معمول کے مطابق باہر نکلا، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھا کہ اچانک ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے اس کے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، لوگ رو رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ کل تک ہمارے ساتھ تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اب نہ ہنس سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، اور ایک بزرگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، لوگوں موت برحق ہے، آج یہ گیا کل تم جاؤ گے، لوگوں موت برحق ہے، آج یہ گیا کل تم جاؤ گے، جو آج زمین پر چل رہا ہے کل زمین کے نیچے ہوگا، جو آج اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھا ہے کل اسے چار کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، نہ دولت ساتھ جاتی ہے، نہ شہرت، نہ طاقت، نہ رشتے۔ آج تم ہنستے ہو کل تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، آج تمہاری آنکھوں میں روشنی ہے کل یہی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، تم جس جسم کو سنوارتے ہو، جس کے پیچھے وقت لگاتے ہو، کل یہی جسم مٹی میں دفن ہوگا اور چند دنوں میں مٹی کا حصہ بن جائے گا۔ آج جو زبان تم دنیا کے مزے لینے کے لیے چلاتے ہو کل یہی زبان بند ہو جائے گی اور تمہارے اعمال بولیں گے۔ سوچو قبر میں اترنے کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا، کون تمہیں بچانے آئے گا؟ ماں باپ، بہن بھائی، دوست نہیں، صرف تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہوں گے۔ آج توبہ کر لو، کل شاید موقع نہ ملے، کیونکہ جو وقت ایک بار گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ بزرگ کی یہ باتیں سن کر اس نوجوان کے قدم زمین میں جم گئے، ہاتھ کانپنے لگے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر آج میں مر گیا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ گناہ گار نوجوان بوجھل قدموں سے گھر لوٹا، کمرے میں گیا، آئینہ دیکھا اور خود سے سوال کرنے لگا، یہ چہرہ جو آج جوان ہے یہ چہرہ کل قبر کی مٹی میں ہوگا، اور قبر کی مٹی میں جا کر میں اللہ کو کون سا منہ دکھاؤں گا؟ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں شدید خوف پیدا ہوا اور وہ سجدے میں گر گیا، روتے روتے کہنے لگا، یا اللہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں لیکن تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میں پلٹ آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وہ نوجوان روتا رہا، اللہ کے حضور توبہ کرتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ وہی نوجوان جو کبھی نافرمان تھا آج اللہ کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ یہ اللہ کی محبت ہی تھی جس نے اسے گناہوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں ڈال دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ وہ گناہ گاروں کو دھتکارتا نہیں بلکہ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، ایک ایسا واقعہ جو عقل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو اللہ کی رحمت کا وہ دروازہ کھول دے جسے دیکھ کر انسان کے گناہ بھی شرمندہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان تھا جو 20 سال تک اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا، 20 سال تک گناہ کرتا رہا، 20 سال تک سرکشی میں ڈوبا رہا، 20 سال تک اس نے اپنے رب کو بھلا دیا، لیکن رب نے اسے نہیں بھلایا۔ ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ جا، میرے اس بندے کو میرا پیغام دے، اسے کہہ دے کہ اے نوجوان، 20 سال ہو گئے ہیں تجھے میری نافرمانی کرتے ہوئے، اب تو بس کر، اب تو رک جا، اب تو شرم کر۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس پہنچے، اسے اللہ کا پیغام دیا، اور جیسے ہی اس گناہ گار نوجوان نے یہ الفاظ سنے تو اس کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، دل کی دنیا ہل کر رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ چیخنے لگا، وہ کانپنے لگا جیسے کوئی سویا ہوا شخص کسی زلزلے سے اچانک جاگ جائے۔ یہ پیغام سنتے ہی وہ نوجوان وہاں سے جنگل کی طرف بھاگ نکلا، بے خودی کے عالم میں چلتا گیا، یہاں تک کہ ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا اور سسک سسک کر اپنے رب سے فریاد کرنے لگا، اے اللہ، میں تو ہمیشہ تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، میں تو ہمیشہ تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ مانتا رہا، لیکن آج جب میں نے تیرا پیغام سنا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تیری رحمت کم ہو گئی ہو۔
اور میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں۔ اے میرے رب، اگر واقعی ایسا ہے، اگر تیرے پاس رحم کم ہو گیا ہے اور میرے گناہ بڑھ گئے ہیں، اگر تیرے خزانوں میں مغفرت کم ہو گئی ہے اور میری بات مالیاں زیادہ ہو گئی ہیں، تو اے اللہ پھر مجھے تباہ کر دے، مجھے ختم کر دے، مجھے مٹا دے۔ اور اگر واقعی تیری رحمت آج بھی وہی ہے، اگر آج بھی تیرا کرم میرے گناہوں سے زیادہ ہے، اگر آج بھی تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اے میرے رب، میں تیری رحمت کے صدقے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ پھر میں تیری مغفرت کا سوال ہوں، میں تیری در پر جھک گیا ہوں۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر تو میری بخشش نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ نوجوان روتا رہا، بلکتا رہا، چیختا رہا، لیکن اس کا اللہ خاموش نہیں تھا۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ جو ایک آنسو بہانے والے کو پوری دنیا کے بخشے جانے کے برابر معافی دے دیتا ہے، اس اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا، اے موسیٰ، جا میرے اس نوجوان کو میرا جواب دے، جا کر اسے کہہ دے، اے نوجوان، تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب نکلا، تو وہ نکلا جو میری رحمت پر یقین رکھتا ہے، تو وہ نکلا جو میری رحمت کا سہارا لیتا ہے، تو وہ نکلا جو میری مغفرت کی امید سے آیا ہے۔ جب ایک گناہ گار میری رحمت کی دہلیز پر آ جاتا ہے تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، میں اسے دھتکار دوں، میں اسے بخشے بغیر چھوڑ دوں۔ جا میرے نوجوان کو خوشخبری دے کہ میں اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، یہ ہے میرے رب کی محبت۔ وہ گناہ ضرور دیکھتا ہے مگر دروازہ بند نہیں کرتا، وہ نافرمانی جانتا ہے مگر دھتکارتا نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا بھٹک چکا ہے، مگر جب بندہ پلٹ آتا ہے تو میرا رب اپنی محبت سے اپنے بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ وہ اللہ جو کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق تیرے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر میں تجھ سے راضی ہوں تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہے جو انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا بندہ لوٹے، کب اس کے دروازے پر آ کر کہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور جیسے ہی وہ کہہ دے تو اللہ اسے گلے لگا کر کہتا ہے، میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو فرمایا اس بابرکت رات میں پہلا عمل جو کرنا ہے وہ ہے استغفار، دوسرا نفل نماز پڑھنا۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں ایک سجدہ تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے، ایک رکوع تمہارے نصیب کھول سکتا ہے، ایک آنسو تمہارے سارے گناہ دھو سکتا ہے۔ بے برات کی رات نفل نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مقدر کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہی ہو۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر فخر کرتا ہے، جب وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے میری رحمت کی امید میں جھک رہے ہیں۔ اس رات جتنا ہو سکے نفل نمازی پڑھو، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو تمہارے رزق میں برکت، تمہاری پریشانیوں میں سکون اور تمہاری زندگی میں خوشحالی لے آئے گی۔ سوچو اگر کوئی شخص اندھیرے میں ہو، راستہ نہ مل رہا ہو اور اچانک اسے روشنی دکھائی دے جائے تو وہ کیسا محسوس کرے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو شب برات میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ گناہوں کے اندھیرے سے نکل کر رحمت کے نور میں آ جاتا ہے۔ تیسرا عمل قرآن کی تلاوت کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر ایسی روشنی ہو جو دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آئے تو اس رات قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، جو زندگی کو روشنی بخشتا ہے، جو تمہاری دعاؤں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے تم اللہ سے خود بات کر رہی ہو، جیسے تم اللہ کی ہدایت کو اپنے دل میں اتار رہی ہو۔ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی کے بنا مچھلی مر جاتی ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن کے بنا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ جو دل اللہ کے کلام سے آباد ہو جائے اس پر کبھی غم اور بے سکونی غالب نہیں آتی۔ اس لیے اس بابرکت رات میں جتنا ممکن ہو قرآن پڑھو، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا دے گا۔ چوتھا عمل صدقہ اور خیرات کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلیں آسان ہو جائے تو اس رات صدقہ دو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور تمہاری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر دیکھو، تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، تمہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے تم نے اپنی آخرت کے لیے روشنی کا انتظام کر لیا ہو۔ جو مال تم اللہ کے راستے میں دو گے وہ کم نہیں ہوگا، بلکہ وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس دیا جائے گا۔ پانچواں عمل والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جو تمہارے نصیب کو بدل سکتا ہے، جو تمہاری دعا کو فوراً قبول کروا سکتا ہے۔ شب برات کی رات والدین کے لیے دعا کرنا ایسا ہے
جیسے تم جنت کے دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جو والدین کو خوش کرتا ہے اللہ اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر درخت کی جڑیں مضبوط ہوں تو درخت کتنا سرسبز ہو جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر والدین کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہاری زندگی بھی سرسبز ہو جائے گی، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ اس رات اپنے ماں باپ کے قریب جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھو، ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کی دعائیں وہ ہتھیار ہے جو تمہارے مقدر کو سنوار سکتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اس بابرکت رات میں وقت نکال کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔